عزیزان گرامی وقار، اسی سنت کے مطابق میں آج آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ اللہ نے اور ہماری زندگی میں چند سانسیں عطا کی ہوں تو رمضان دیکھنا آپ سب کے لیے بھی ہوگا، اور بلکہ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ مولا رمضان کی ساعتوں میں ہماری زندگی کو داخل فرما دیں۔ اگر اس سال کا بھی رمضان دیکھنا ہمارے مقدر میں ہے تو میرے عزیزو، کسی بڑے مہمان کے آنے کی تیاریاں گھر میں پہلے سے ہونے لگتی ہیں۔ جب آپ کو بتا دیا جائے کہ سال بھر بعد آپ کے رشتہ دار کوئی گھر آنے والے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ اپنے گھر کو ٹھیک ٹھاک کرنا شروع کرتے ہیں اور پھر سامان سلیقے سے لگانے کی کوششوں میں جٹ جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کا عزیز آدمی آ رہا ہو تو اس کے لیے تیاریاں الگ سے ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے گھر کی پینٹنگ بھی ہو جائے، گھر کی جو بے ترتیب چیزیں ہیں اسے سلیقے سے لگا دیا جائے، پھر کھانے پینے کے انتظامات بھی کیے جاتے ہیں کہ وہ مہمان آئے تو اس کے لیے ہم پہلے کیا پیش کریں گے، کمرہ متعین کر دیتے ہیں کہ کہاں رہے گا۔ تو یہ ہمارے عزیز مہمانوں کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں۔ تو جب امت مسلمہ کو یہ بتا دیا جائے کہ تمہاری زندگی میں جو رمضان آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے مہمان ہوتا ہے، اللہ کا مہمان، اسے ضیف الرحمان کہا جاتا ہے، رحمان کا مہمان، وہ جب ہمارے گھروں پر آئے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں پھر اپنے تمام قواعد، اپنے تمام ضوابط اور اپنی زندگی کے ساری بھی ترتیب چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ رمضان جس کے گھر میں داخل ہوا اللہ کا مہمان بن کر کے آیا۔ قیامت کے دن ایک شخص سفید لباس میں آئے گا، بہت ہی نورانی صورت اس کی ہوگی، اور جب حساب کتاب چل رہا ہوگا تو وہ شخص سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا اور کہنے لگے گا کہ اے مولا تو اس کی بخشش نہ فرما، اس کو تو جنت نہ عطا کر۔ تو وہ رب ذوالجلال کے حضور جب احتجاج کرے گا، اللہ رب العزت اس سے پوچھے گا کہ اس کے خلاف تو کیوں کھڑا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ مولا میں اس کے گھر مہمان بن کر کے گیا تھا، لیکن اس نے میری کوئی خاطر مدارات نہیں کی، میرے ساتھ نہ محبت کا سلوک کیا، نہ مجھے اس نے کچھ پوچھا۔ تو بندہ کہے گا کہ اے بندے تو جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، پوری زندگی میں کبھی میں نے تجھے اپنے گھر آتے دیکھا تو نہیں، کبھی میں نے دیکھا نہیں کہ تو مہمان بن کر میرے گھر آیا تھا، تو ہے کون جو میرے خلاف مقدمہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت خود فرمائے گا اے بندے یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ ماہ رمضان ہے، آج اسے شکل دی گئی ہے، یہ خوبصورت حسین نوجوان کی شکل میں جو آج آیا ہے یہ میری طرف سے تیرے گھر بھیجا جاتا تھا ہر سال، اور اس نے تیرے خلاف آج مقدمہ کیا۔ قسم رب ذوالجلال کی، جس کے خلاف قرآن اور رمضان آ گئے وہ جنت میں کبھی جا نہیں سکے گا، بلکہ فرمایا گیا کہ جنت کی خوشبو بھی اسے قریب سے نہیں گزاری جائے گی۔ میرے عزیزو، رمضان اور قرآن جس کے مقابل میں آ گئے، جس کے خلاف مقدمہ کر گئے تو پھر اس کے لیے ٹھکانہ دوزخی بننا ہے۔ اس لیے کبھی بھی رمضان کی بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ اب آپ پوچھیں اس رمضان سے جب قیامت کے دن وہ ہمارے خلاف مقدمہ کرے گا کہ اگر تو اللہ کا مہمان بن کر میرے گھر میں آتا تھا تو میں نے تیری کیا بے عزتی کی، میں نے تیرے ساتھ کیا برا سلوک کیا، آج تو اللہ کی بارگاہ میں میرے خلاف جو مقدمہ کیا ہے میں نے کون سا تیرے ساتھ برا سلوک کیا تھا؟ رمضان جواب دے گا کہ اے بندے جب تیرے گھر تیرے رشتہ داروں میں سے کوئی مہمان بن کر آتا ہے تو اس کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے، گھر صاف کرنے لگتا ہے، بے ترتیب چیزوں کو ترتیب دیتا ہے، لیکن جب میں آیا تو تیرے گھر میں برائیاں ویسی کی ویسی تھیں، تیرے گھر کے اندر ناچ گانے تو ویسی ہی تھے، تیرے گھر کے اندر دن میں کھانا پینا ویسے ہی جاری تھا،
تیرے گھر کے اندر رات میں گانے بجانے کے ساتھ قرآن کو بند کر کے لہو و لعب فضول واہیات میں بیٹھنا ویسی ہی تھا؟ کیا تیرے گھر تیرا رشتہ دار مہمان بن کر آتا ہے؟ کیا تو اپنے گھر کی زمین کبھی صاف نہیں کرتا؟ کچرا ویسی پڑا رہتا ہے؟ تو یہ رمضان کی حجت ہے جو ہمارے ساتھ ہوگی، رمضان کا مقدمہ ہوگا جو ہمارے ساتھ ہوگا۔ میرے عزیزوں، آج بہت سارے لوگوں کو جب یہ کہا جائے رمضان کی تیاری کرو تو سب کے دماغ میں سب سے پہلی چیز یہ گونج جاتی ہے کہ اب راشن بھرنا ہوگا، پورے مہینے کا سامان لے کر کے آئیں، افطاری کی چیزیں کیا کیا لگتی ہیں فروٹ لے کے آ جائیں، اور پھر گھر میں دسترخوان کی ضرورت ہے، پلیٹ چمچ کی ضرورت ہے۔ یہ تمام چیزوں کے انتظامات کا نام رمضان کی تیاری نہیں۔ رمضان کی تیاری اسے کیا ہے؟ اس طرح کی تیاریاں تو شادی کی بھی ہوتی ہیں، اس طرح کی تیاریاں آپ کے گھر کے فنکشن کی بھی ہوتی ہیں۔ رمضان کی تیاری میں لوگ کپڑوں کی خریداری کو سمجھتے ہیں کہ اب بازار میں جلد سے جلد ہم کپڑے خریدیں۔ یہ تمام ظاہری تیاریاں ہیں جو اسباب کے ساتھ متعلق ہیں، لیکن رمضان جس کی صفائی چاہتا ہے وہ تمہارے آنکھوں کی صفائی ہے، تمہارے دلوں کی صفائی ہے، تمہارے زبان کی صفائی ہے، تمہارے ہاتھ و پیر کی صفائی ہے، تمہارے گھر کے ماحول کی صفائی ہے۔ کیا مسلمان یہ نہیں کر سکتا کہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے، میرے گھر آج سے ٹی وی بند ہو جائے، میرے گھر جو فضول واہیات ہوتے ہیں اس کو میں کسی طرح بند کر دوں، شرم تو کروں، اللہ کا مہمان میرے گھر آنے والا ہے۔ باقی ان لوگوں سے میرا کوئی کلام نہیں، میرا خطاب، میرا بیان ان لوگوں سے نہیں جن کا تعلق اللہ سے ہے ہی نہیں، جو اللہ رب العزت سے کوئی محبت نہیں رکھتا، ان سے میرا یہ کلام نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخ تو یہاں تک بتاتی ہے ایک مجوسی تھا، آگ کا پجاری، زندگی بھر اس نے آگ کی پوجا کی، آگ کی پوجا کرتے کرتے مر گیا۔ اس شہر میں جو ایک بڑے قطب تھے، ولی کامل تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت کے باغیچوں میں وہ ٹہل رہا ہے۔ اس سے انہوں نے سوال کیا کہ تو آگ کی پوجا کرتے کرتے زندگی بتا گیا، تیرا جنت سے کیا تعلق؟ اس مجوسی نے، آگ کے پجاری نے جواب دیا، اے اللہ والے، یقیناً میں نے زندگی پوری کفر و شرک میں بتا دی، ختم کر دی، صرف ایک بات میری زندگی میں ایسی آئی تھی کہ میں مسلمانوں کے رمضان کا بڑا ادب کرتا تھا۔ میرا بیٹا ایک دن بازار میں کھا رہا تھا رمضان کے وقت، تو میں نے زوردار اس کے چہرے پر تھپڑ مارا اور کہا، کمبخت، تجھے معلوم نہیں یہ مسلمانوں کا رمضان ہے، اس میں سارے لوگ بھوکے رہتے ہیں، وہ کھاتے پیتے نہیں، تجھے معلوم نہیں رمضان کو وہ اللہ کا مہمان سمجھتے ہیں، تو علل اعلان بازار میں کیسے کھا رہا ہے؟ میرے بچے نے کھانا پینا پھینک دیا اور توبہ کر لیا۔ بس میں اگرچہ کافر تھا، مشرک تھا، لیکن مسلمانوں کے سامنے پورے رمضان میں کبھی کھاتا پیتا نہیں تھا۔ تو جب میری موت قریب آئی تو ایک حسین و نوجوان میرے سامنے آیا، میں بستر پر تھا، اس حسین نوجوان کے پاس بہت ساری میٹھی چیزیں تھیں اور جنت کی خوشبوئیں دکھا رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ اے نوجوان، مجھے تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ چاہیے۔ اس نے کہا، بس میں رمضان ہوں، اگر تو ایک بار اللہ پر ایمان لے آئے تو میں یہ ساری چیزیں تجھے دلاتا ہوں۔ تو نے میرا ادب کیا تھا، تو نے میرا احترام کیا تھا، اس لیے تیری موت سے پہلے میں تیرے پاس آیا ہوں تجھے بتانے کے لیے کہ یہ جو جنت کی خوشبو تو میرے پاس دیکھ رہا ہے، یہ جو میٹھی چیزیں، مشروبات تو دیکھ رہا ہے، یہ اس کے لیے ہے جو ایمان پر انتقال کرتا ہے۔ تو یہ مجوسی کہتا ہے، میں نے فوراً کلمہ طیبہ پڑھا اور ایمان لایا، چند ساعتوں کے بعد میرا انتقال ہوا، مجھے ایمان والوں میں اٹھایا گیا، اور اسی رمضان کی شفاعت تھی، اس کی سفارش تھی کہ اللہ رب العزت نے مجھے جنت میں مقام عطا فرمایا۔ عزیزان گرامی وقار، غیر مسلم یا کافر، مشرک ہو کر اگر وہ رمضان کا ادب و احترام کرے تو موت کے قریب رمضان اس کی سفارش کے لیے آ جاتا ہے، رمضان اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں احتجاج کرتا ہے کہ مولا تعالیٰ اسے تو بخش کر جنت عطا کر۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں نے اس کو آپشنلی سمجھا ہے۔ روزے کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپشنلی ہے،
بلکہ یہ پوچھتے بھی ہیں تیرے کتنے روزے ہوئے، تیرے کتنے روزے ہوئے. کیوں یہ پوچھا جاتا ہے؟ مسلمان ہے، مسلمان سے یہ پوچھنا بھی نہیں چاہیے کہ روزہ ہے یا نہیں رمضان میں. رمضان میں تم روزہ ہو یا نہیں ہو پوچھیں بھی نہیں، بلکہ یہ ایسا فرض ہے کہ ایک روزے کے ترک پر، ایک روزے کے چھوڑنے پر قیامت کے دن اسے 900 سال تک دوزخ میں رکھا جائے گا. محض ایک روزے پر 900 سال جانتے ہو کتنے ہوتے ہیں؟ یہاں سال دنیا کا بیتتا نہیں، گزرتا نہیں، اور وہ دوزخ کے 900 سال کیسے گزارے جائیں گے؟ اس لیے جن کی زندگیوں میں قضا ہوئے ہیں روزے، وہ قضا بھی کر لیں. نفل روزے رکھنے سے بہتر ہے کہ زندگی میں جو چھوٹ گئے انہیں قضا کر لیں. مرد ہوں کہ عورتیں ہوں، رمضان کو اتنے ہلکے میں نہ لیں، اس کو اتنی آسانی سے نہ لے لیں کہ یہ آپشنلی ہے، میں نہیں رکھتا ہوں وہ رکھتا ہے. اس کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے یہ کوئی، جیسے عمامہ پہننا ہے، جبہ پہننا ہے. یہ جیسے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ مولانا لوگوں کا کام ہے، دیندار لوگوں کا کام ہے. میرے عزیزو، رمضان کے روزے ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہیں، ہر مسلمان پر. تو یہاں پر رمضان کے روزوں میں جس نے بھی تساہلی کی، کاہلی کی، اس کے گھر سے نور ختم کر دیا جاتا ہے، اس کے گھر سے برکتوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. عزیزان محترم، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا، احادیث کی روشنی میں میں ایک بات بتا دوں. کیا آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ سال بھر جو بندہ بھٹکا پھرتا رہتا ہے، بھولے ہوئے راستوں پر گھومتا رہتا ہے، رمضان آتے ہی وہ اپنے مولا کی چوکھٹ پر آ جاتا ہے، رب تعالیٰ کے دربار میں جھکنے لگتا ہے. ایسوں کو ہم نے دیکھا جو سال بھر نہیں آتے تھے، لیکن رمضان کے چاند دکھتے ہی مسجدیں کھچا کھچ بھر جاتی ہیں. تراویح میں، فجر کی نمازوں میں، مغرب میں، افطار میں یہ جو ہجوم آتا ہے مسجدوں کا، پھر سال بھر وہ دیکھنے کو منظر نہیں ملتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ رمضان کا اس قدر احسان ہے ہمارے اوپر کہ بچھڑے ہوئے لوگوں کو یہ رحمان سے ملا دیتا ہے، مولا سے قریب کرتا ہے. جو بندے دور دراز جا چکے میرے مولا سے، انہیں پھر واپس کھینچ کر کے لاتا ہے. جنہوں نے پورے سال میں قرآن کو اٹھایا نہیں، ان کے ہاتھوں میں بھی قرآن آ جاتا ہے. جنہیں تسبیح پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، رمضان انہیں ہاتھوں میں تسبیح بھی تھما دیتا ہے. جو رات میں کبھی اٹھنے کو گوارا نہیں کرتے، انہیں صبح کا سپیدہ ظاہر ہونے سے پہلے ہی سحری میں اٹھا دیتا ہے. جانتے ہو آپ سحری کا جو وقت ہے وہ میرے رب کا سب سے پسندیدہ وقت ہے. اسی وقت تو اولیاء کاملین تہجد ادا کیا کرتے تھے. یہ سحری کا جو وقت ہم اٹھتے ہیں اس میں تہجد پڑھی جاتی تھی، اور پھر بارگاہ الہی میں جو دعائیں کی جاتی. رب ذوالجلال نے فرمایا دنیا میں یہ 3 چیزیں مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں، ایک بھوکوں کو کھلانا، اور مال ہونے کے بعد فقر فاقہ کرنا، تیسری چیز اللہ رب العزت نے فرمایا جب سارے سو رہے ہو تم کھڑے ہو کر مجھ سے مناجات کر رہے ہو، مجھ سے کلام کر رہے ہو. یہ سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے. ہم سے زندگی میں دوسرے دنوں میں یہ اٹھا نہیں جاتا، فجر کے لیے الارم رکھ کر کے بھی نہیں اٹھتے، لیکن سحری میں یہ رمضان ہے جو اٹھا دیتا ہے. چاہے نہ چاہے بھی لوگ اٹھ جاتے ہیں، اور اس وقت کاش میرے مولا سے تند مناجات کر لیں. زندگی کی یہ سب سے اہم ساعات ہیں، سب سے عظیم ساعات ہیں. دیکھو وہ وقت ہے جب گنہگار بھی، بڑے بڑے مجرم بھی اپنے گناہوں کے اڈوں کو سجا کر رات ختم کرتے اپنے بستروں پر جا رہے ہوتے ہیں، اور تم مولا کے حضور کھڑے ہو رہے ہوتے ہو. اکثر لوگوں کی جو زندگی ہے گناہوں پر گزرنے والی، ان کی تو راتیں ہی ہوتی ہیں دن کے برابر. وہ رات بھر تماشے کرتے ہیں، لیکن جو ہماری سحری کا وقت ہوتا ہے یا ان کے سونے کا وقت قریب آتا ہے، 4 بجے کے قریب، 5 بجے کے قریب سارے بستر پر جا رہے ہوتے ہیں، اس وقت تم مولا کے حضور کھڑے ہو رہے ہوتے ہو. رب ذوالجلال ان کے گناہوں پر اگر جلال میں آتا ہے تو پھر تمہارے عبادت میں کھڑے ہونے پر اس کا جمال بھی ظاہر ہوتا ہے، اس کی رحمت بھی ہم سب کے لیے عام ہوتی ہے. عزیزان گرامی، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں انقلاب لاتی ہیں، چینجنگ لاتی ہیں. نہیں پڑھنے والا پڑھنے لگا، قرآن کے اوپر
میں نے یہ بھی دیکھا ہے, ایک نوجوان کو مسجد میں دیکھا, قرآن پاک میں حافظ ہوں, اتنی تیزی سے نہیں پڑھ پاتا جتنے وہ جلدی جلدی اس طرح سے پڑھتا جا رہا ہے اور آنکھ پلٹتا جا رہا ہے. مجھے ایسا لگا کہ بغیر تجوید کے کہیں بہت فاسٹ تو پڑھ کر کے یہ غلط تو نہیں کر رہا ہے. اسے میں نے بلا کر روکا کہ بیٹا آپ اس طرح اتنی تیزی سے کیسے پڑھ رہے ہو کہ اتنی جلدی جلدی تمہارے ورق پلٹ جاتے ہیں, میرا ایک صفحہ نہیں ہوتا کہ تمہارے 2 ورق ہو جاتے ہیں. اس بچے نے کہا بڑے نمناک آنکھوں سے کہا, حضرت بات یہ ہے زندگی میں کبھی میں نے قرآن سیکھا ہی نہیں, میں نے قاعدہ بھی نہیں سیکھا ہے, مجھے قرآن تو دور ہے الف با بھی نہیں آتے. کہا بیٹا پھر یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ میں قرآن کے اوراق پر صرف ہاتھ پھیرتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ وہ پڑھنے والوں میں مجھے دیکھ کر رحم تو فرمائے کہ نہیں آتا ہے اس لیے چھوڑ تو نہیں دیا. میں اس وقت رمضان کے اس احسان پر قربان جاؤں. عزیزان گرامی, یہ وہ پاک مہینہ ہے جو بھولے بھٹکوں کے ہاتھوں میں بھی قرآن تھما دیتا ہے, جسے نہیں آتا اسے بھی پکڑا دیتا ہے. تراویح کے وقت ارے میاں یہاں سال بھر عشاء کی نماز پڑھنا بھاری پڑتا ہے لوگوں کو. ہیں کتنی رکعت؟ 4 رکعت فرض نماز امام کے پیچھے کبھی لوگوں کو لمبی لگتی ہے, لیکن ہے کہ یہ رمضان ہے جو ایک پارہ سننے پر بھی تمہیں اکتاہٹ نہیں دلاتا. 20 رکعتیں پڑھ لیتے ہو اور پھر وہ بھی مزے سے پڑھتے ہیں. میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا جن کو نماز سے شغف نہیں, تعلق نہیں, جن کا مسجدوں میں دل نہیں لگتا, لیکن اکثر میجورٹی ہماری الحمدللہ رمضان میں مسجدوں کو آباد کرتی ہے. میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں جنہوں نے مسجدوں کو زینت کے طور پر اپنی عبادتوں سے سجایا ہے, کیا یہ رمضان کی چینجنگ نہیں ہے؟ یہ رمضان کا انقلاب نہیں ہے؟ کیا یہ رمضان کے بدلنے والے حالات نہیں ہے؟ کہ ہمارے لیے وہ قوت پیدا کر کے دیتا ہے رمضان کہ ہم 20 رکعت تک بھی پیچھے کھڑے رہتے ہیں. میں محسوس کرتا ہوں, آپ کی مسجد میں تو جانتے ہیں آپ 2 یہاں پر امام ہوتے ہیں تراویح کے لیے. میں برسوں سے الحمدللہ اب یہ شاید 20واں سال ہوگا میری تراویح کا, انشاءاللہ رب ذوالجلال زندگی کی آخر سانس تک مجھے قرآن پاک کے ساتھ شغف اور تراویح کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما. میں نے محسوس کیا تھا تقریباً 18 سال تک میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا ایک رکعت بھی. میں 20 پڑھاتا ہوں تو پڑھاؤں گا, میں نے کبھی شیئر نہیں کیا تھا. اور پڑھانے کے وقت کبھی اندازہ نہیں ہوتا پیچھے لوگ کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں تو اپنے مسلح کی فکر ہے. ایک حافظ قرآن کو کئی چیزوں کی توجہ دینی رہتی ہے, رکعتوں کو بھی دماغ میں رکھنا ہے, قرآن کے صفحات کو بھی, آیتوں کو بھی, اور اس کے علاوہ وقت کا خیال رکھنا ہے, اور پھر تجوید کا خیال رکھنا ہے, اور پھر ایک آیت ادھر سے ادھر مل نہ جائے اس کا خیال رکھنا ہے. پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا, دوسری میں سجدوں کے بعد بھول نہ جائے اس کا خیال رکھنا ہے. اب کون سی رکعت میں ہیں ہم, سجدے میں جانے کے بعد پہلی میں ہے کہ دوسری میں, یہ تمام چیزوں کے خیال میں پیچھے کا خیال آتا نہیں ہے. کتنے لوگ کھڑے ہیں, کس کے اوپر کیا بیت رہی ہے, کون اش اش کر رہا ہے, اس کا خیال ایک حافظ قرآن کو نہیں آتا. لیکن سننے کو ملتا ہے کچھ لوگ پریشان, کچھ لوگ تعریف, بہرحال. لیکن اب احساس ہونے لگا جب یہاں میں نے تراویح پڑھایا, 10 مولانا پڑھاتے ہیں, 10 میں پڑھاتا ہوں, تب اندازہ ہونے لگا کہ پیچھے کھڑے ہونے کا بھی ایک الگ علم ہوتا ہے, پیچھے کھڑے ہونے کا ایک الگ اس کی کیفیت ہوتی ہے. پڑھانے کے وقت اندازہ نہیں ہوتا تھا, پیچھے کھڑے ہو کر پڑھنے میں ایک الگ اندازہ ہوتا ہے کہ خاموش اتنی دیر تک کھڑا ہونا یہ سب کے بس کی بات نہیں. تب پھر احساس ہوا اتنے سالوں تک جو ہمارے پیچھے پڑھ رہے ہیں یہ اپنے سے پڑھ نہیں رہے, رمضان انہیں کھڑا کر کے رکھا ہے. رمضان کا یہ احسان ہے کہ ان کے اندر اکتاہٹ کو ختم کرتا ہے, ملال کو ختم کرتا ہے, بے چینی اور بیزارگی کو نکال دیتا ہے. باقی دنوں میں کھڑے ہو کر کے دکھاؤ, کوئی 20 رکعت کیا 4 رکعت میں مسجدوں کی صفیں خالی ہو جائیں گے. عزیزان گرامی, اس پاکیزہ مہینے کی ہر ساعت اور ہر لمحہ ہمیں مولا سے قریب کرنے والے راستے دکھاتی ہے. رب تبارک و تعالیٰ کے حضور کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں پوچھنے کے لیے آتے ہیں, مسائل جتنے رمضان میں پوچھے جاتے دوسرے دنوں میں نہیں پوچھے جاتے. اسی لیے میرے مولا نے فرمایا کہ اے محبوب, میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ سے کہ ہمارا مولا ہے کہاں, کہ
چند صحابہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کرنے. یہی اسی صفحے میں قرآن کی جو آیت میں نے تلاوت کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی میں یہ آیت بھی آئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یسألونک عبادی عنی فإنی قریب، یعنی اے محبوب آپ سے میرے بندے پوچھ رہے ہیں کہ میں کہاں ہوں، میں کہاں ہوں. یہ سوال کب آیا تھا جانتے ہیں آپ صحابہ کرام؟ یہ رمضان کے موقع پر. ظاہر سی بات ہے ایک طلب ہوتی ہے بندے کو کہ میرا مولا ہے کہاں، یہ بندہ پوچھنے کے لیے آتا ہے. تب رب نے بھی جواب کیا دیا، اے محبوب ان سے فرما دیں فإنی قریب، میں بہت قریب ہوں تم سے. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب جب تم مجھ سے بات کرتے ہو میں تمہارا جواب بھی دیتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں. اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، تم مجھی کو پکارو اور مجھ پر ہی یقین رکھو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ کو میں نے شاید وہ حدیث بھی بتائی، جب بندہ سورہ فاتحہ بھی پڑھتا ہے مولا تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے الحمدللہ رب العالمین. جب بندہ تلاوت میں مشغول ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. سورہ فاتحہ کا پہلا جز، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھتا ہے رب کی طرف سے جواب آتا ہے. فرشتوں کو مولا مخاطب کر کے فرماتا ہے حمیدنی عبدی، اے فرشتوں دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، میری حمد بیان کی ہے. الرحمن الرحیم، جب بندہ رحمان اور رحیم کہتا ہے اسے مولا فرماتا ہے اثنانی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. مالکی یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک بندے کی زبان سے نکلا. رب ذوالجلال فرماتا ہے مجدنی عبدی، فرشتے دیکھو میرا بندہ مجھے بزرگ کہہ رہا ہے، میرا بندہ مجھے برتر کہہ رہا ہے، عظیم کہہ رہا ہے. تو رب تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ہر آیت پر جواب ہے. وہ قرآن میں فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی، جب جب پکارنے والا پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں. یہ اور بات ہے کہ ہماری سماعت رب ذوالجلال کی نداؤں کو سن نہیں پاتی. اللہ عز و جل کے حضور موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ مولا تجھے پکارنے والے ہر طرح کے ہیں، اچھے لوگ بھی پکارتے ہیں، برے لوگ بھی پکارتے ہیں، گنہگار بھی پکارتے ہیں، پرہیزگار بھی پکارتے ہیں، کیا تو سب کا جواب دیتا ہے؟ کہا ہاں موسیٰ، میں ہر بندے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. کیسے دیتا ہے مولا؟ رب فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھ سے کہتا ہے یا ربی، اے میرے پالنے والے رب، میں اس سے کہتا ہوں. گنہگار بندہ بھی پکارتا ہے، نیک بھی. جب نیک بندہ مجھ سے یہ کہتا ہے میں اس کے جواب میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے بندے بول میں حاضر ہوں، تجھے کیا چاہیے؟ لبیک کا مطلب ہوتا ہے میں حاضر ہوں. تو رب تعالیٰ بندے سے یہ کہہ رہا میں حاضر ہوں. پھر موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا، آپ نے عرض کیا مولا جب گنہگار پکارتا ہے تب بھی تو جواب دیتا ہے؟ یعنی مولا تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا ہاں موسیٰ، جب ایک گنہگار پکارتا ہے یا ربی تو جواب میں 70 بار میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. 70 بار ایک گنہگار کے پکارنے پر، اور نیک بندے کو صرف ایک ہی بار جواب آتا ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے ہاں موسیٰ، نیک بندہ جب پکارتا ہے اسے اپنے نیکیوں پر بھروسہ ہوتا ہے، وہ وسیلے میں اپنے اعمال پیش کرتا ہے، اس کے پاس نمازیں ہیں، روزے ہیں، بہت کچھ ہے. لیکن گنہگار جو پکارتا ہے صرف میرے بھروسے پہ پکارتا ہے، صرف میری رحمت پر اسے یقین ہوتا ہے، باقی اس کے پاس اعمال نہیں ہوتے. تو جس نے میری ذات پر کمال کا یقین کیا میں اس کے لیے اتنی مرتبہ جواب دیتا ہوں. میرے عزیزو، یہ پاک مہینہ قریب کرنے والا مہینہ ہے. جو ہم بچھڑے ہوئے ہوتے ہیں، کیا آپ نے رمضان کی راتوں میں نہیں دیکھا قرآن کی تلاوت ہمارے آنکھوں سے آنسو بھی لے آتی ہے. قرآن کی تلاوت ہم پورے سال بھر رمضان کے علاوہ مہینوں میں کرتے ہیں، لیکن وہ کیفیت داری نہیں ہوتی جو تراویح میں قرآن پڑھتے پڑھتے آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں. بہتوں کو میں نے دیکھا قرآن اگرچہ سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن آیتیں پورے جسموں میں ہمارے مشاعر کو جھنجھوڑ دیتی ہیں.
ہمارے ہاتھ پیر ہلنے لگتے ہیں صرف اس احساس کے ساتھ کہ یہ جو مصلی پر سنایا جا رہا ہے میرے پالنے والے خدا کا کلام ہے، وہ روح میں اترتا ہے، وہ قلب میں اترتا ہے۔ اس پاکیزہ مہینے کی آمد سے پہلے میرے عزیزو، جب آپ کو یہ تمام چیزیں بتا دی گئیں کہ تمہیں رب تعالیٰ سے قریب کرنے والا مہینہ آ رہا ہے، تو اب تیاریاں اسی انداز کی کرو۔ راشن تمہارے گھر میں لانا یہ مولا تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے، وہ رزق کے دروازے بے حساب کھولتا ہے، تم اس کی فکر نہ کرو۔ وہ تمام چیزوں کے خیالات کے لیے تمہیں رمضان نہیں دیا گیا، تم جتنا ہو سکتا ہے اپنے ظاہر و باطن کو سجانے میں لگ جاؤ۔ میرا چہرہ بگڑا ہوا ہے، مولا کا پاک مہینہ، اس کا پاکیزہ مہمان آ رہا ہے، میرے چہرے کو تو دیکھے گا رمضان، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان مجھ پر لعنت برسا کر چلا جائے۔ یہ پورا مہینہ پورے 30 دنوں تک میرے چہرے پر لعنت نہ بھیجے، میں ٹھیک ٹھاک کر لوں، میرے کپڑے سلیقے کے نہیں ہیں، ستر دکھا کر حرام کاریوں میں مبتلا رہتا ہوں، کہیں یہ پاکیزہ مہینہ دیکھ کر کے اپنا منہ نہ چھپا لے۔ ہم یہاں دنیا میں اچھے لوگوں کے سامنے پھٹے کپڑے پہن کر جانے میں شرم محسوس کرتے ہیں، اللہ کا مہمان جب آئے تو کیا ہم بے ستر ہو کر اس کے سامنے رہیں؟ وہ اگر مولا کے حضور جا کر شکایت کرے کہ اے قدیر و جبار خدا، فلاں بندے کے گھر بھی گیا تھا لیکن وہ ہمیشہ ننگا نظر آیا ہے، وہ ہمیشہ حرام کاریوں میں ملوث نظر آیا ہے، میرے عزیزو ہمیں سلیقہ اپنے ظاہر کا بھی ترتیب دینا ہے اور ہمارے باطن کو بھی اسی طرح۔ گھر کی خواتین بچیاں بھی رمضان کی تیاریوں میں لگ جائیں، اپنے بچوں کو بھی تیاری کے لیے ایسے ان کے دماغ کو، ذہن کو تیار کریں کہ ان کے دلوں میں لگنے لگے کہ کوئی بارعب شخصیت ہمارے گھر آنے والی ہے، کوئی ہیبت والی چیز ہمارے گھر آنے والی ہے۔ اور بچپن سے یہی ہوتا تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنے چھوٹے ننھے بچوں کو، جبکہ روزہ فرض نہیں ہے ان پر، بالغ ہونے کے بعد روزہ فرض ہوتا ہے، لیکن 4 سال کے بچے، 5 سال کے بچے روزہ رکھتے رہے۔ بزرگان دین نے اس کی عادت انہیں ڈالی صرف اس لیے کہ ذہن میں ان کی ایسی تصویر بٹھائی جائے کہ رمضان کے آتے ہی ان کے خط و خال بدل جائیں۔ زندگی میں ہم نے آج بھی دیکھا ہے، ہمیں بچپن میں جو بتایا گیا تھا بزرگوں کے ذریعے سے، ہمارے والدین کے ذریعے سے، اس کا اثر آج بھی ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے بہت چھوٹا سا مسئلہ، بلکہ مسئلہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے، لیکن چھوٹی زندگی تھی ہماری، غالباً ہماری عمر 5-6 سال کی قریب کی ہوگی، روزہ رکھا تھا اور والدین بڑا اس کا اہتمام کرتے تھے۔ بچے جب روزہ رکھتے ہیں، ہوتا ہوگا آپ کے گھروں میں بھی، انہیں پھول پہنائے جاتے ہیں، ان کے اعزاز کے لیے انہیں مسجد لایا جاتا ہے، نیا جوڑا پہناتے ہیں، یہ اچھا کام ہے، ان کو حوصلہ افزائی ہوتی ہے، انہیں لگتا ہے کہ ہم نے ایک بڑا کام کیا ہے۔ بچپن میں ایسا ہوا کہ بھول کر کے کھیلتے کھیلتے پانی پی لیے، اور اس وقت بڑا غم ہوا کہ دوستوں نے چڑھانا شروع کر دیا کہ اس کا روزہ چلا گیا، روزہ چلا گیا۔ اور روتے ہوئے جب گھر پہنچے تو ماں نے جب یہ بتایا، پہلا مسئلہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ بھول کر کے جب بندہ کھا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ جاتا نہیں ٹوٹتا، دل کو اطمینان نہیں ہو رہا تھا۔ مسئلہ جب یہ بتایا گیا، پھر بعد میں حدیث پاک ہمیں بتائی گئی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان میں کوئی بندہ روزے سے ہو اور بھول کر کے کھاتا پیتا ہے تو وہ خود نہیں، مولا اسے کھلاتا ہے، مولا تعالیٰ اسے پلاتا ہے۔ جب کوئی شدت کے تکلیف میں ہو تو وہ رحیم ہے مولا، وہ کریم ہے مولا، بندے کو اتنے ہی احکام دیتا ہے جتنا وہ سنبھال سکتا ہے، اور اگر طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ آ رہا ہو تو کسی بہانے مولا اس کے منہ تک رزق کو پہنچا دیتا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے، میں اس سے قبل بھی اس بات کو عرض کیا ہوں کہ رب ذوالجلال خود اتنی مہربانی فرماتا ہے، تمہاری طاقت سے زیادہ کا حکم نہیں دیتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ جب کبھی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کہیں ہاتھ ٹوٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا، تو آپ دیکھیں بے ہوش ہو جاتا ہے نا آدمی، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ ایک بڑے حکیم نے کہا ہے، درد جب تک سنبھال سکتا ہے بندہ تب تک اس کا ہوش باقی رکھا جاتا ہے، اور جب درد شدت سے زیادہ ہو جائے
برداشت سے زیادہ ہو جائے تو رب تعالیٰ خود ہی اسے بے ہوشی طاری کرتا ہے، تاکہ اب اس سے زیادہ کی یہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کا ہوش ختم کر دیا جائے۔ بے ہوشی میں پھر پتہ نہیں چلتا درد کتنا ہو رہا ہے۔ میرے عزیزوں، وہ خود رب ذوالجلال ہم پر مہربان ہے۔ روزے کو اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، میں نہیں رکھ سکتا ہوں، بیمار ہو جاتا ہوں، تکلیف ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تمہارا پالنے والا تمہاری صحت کو تم سے بہتر جانتا ہے، تمہارا پیدا کرنے والا تمہاری ہر چیز کو تم سے زیادہ جانتا ہے۔ وہ رب ذوالجلال اگر تم بیمار ہونے والے ہوتے تو کبھی یہ حکم نازل نہیں کرتا، بلکہ رب ذوالجلال ہمارے اپنے فائدے کے لیے اور ہماری اپنی جسم کی حکمتوں کے لیے اس کو فرض فرمایا۔ آج دنیا یہ کہہ رہی ہے، میں نے 2-3 سال قبل ایک اخبار کی سرخی میں دیکھا تھا دلی میں، کہ انہوں نے سرخی لگائی ہوئی ہے کہ رمضان کے 1 مہینے کے روزے کینسر سے بچا سکتے ہیں۔ بڑے ڈاکٹروں نے اس کا اعلان کیا، اور بلکہ ابھی وہ جاپان کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے بھی اس کو لکھا ہے کہ روزے کے ذریعے سے ہم نے کینسر کو ختم کرنے کا علاج ڈھونڈ لیا ہے۔ تو دنیا جب اعتراف کر رہی ہے، سائنس جب ترقی کرتی ہے، تو ہر وہ چیز ہمیں آشکار ہو کر کے نظر آتی ہے جو مولا تعالیٰ نے پہلے ہمیں بیان فرمایا۔ در حقیقت علم جو ہے رب تعالیٰ سے قریب کرتا ہے۔ تو مسلمان کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ میری بیماری بڑھتی نہیں بلکہ بیماری کے لیے شفا ہے۔ میں روزہ رکھوں گا، انشاءاللہ میرے جسم کے اندر موجود سارے فاسد چیزیں، جو کچھ بھی فضلات ہیں، وہ روزے کے ذریعے سے نکل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، یہاں سے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چند وہ تیاریاں بتاؤں جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے بھی اور رمضان میں فرمایا کرتے تھے۔ دیکھیں، ایک بات اور رمضان کی تیاری کے لیے، سیلف یعنی اپنے آپ اور خود کے لیے تیاریاں کرنا یہ کمال کی بات نہیں، بلکہ ہمیشہ رمضان آتا ہے تو غربا اور مساکین کو تمہارے گھروں سے قریب کر دیتا ہے۔ کتنے غریب ایسے ہیں جن کی آس بڑھ جاتی ہے رمضان آتے ہی، جن کی تمنائیں بڑھ جاتی ہیں، ضرور ان کا خیال رکھا جائے۔ بلکہ دنیا میں انسان سب سے پہلے کیا دیکھتا ہے جانتے ہیں آپ؟ اگر کھانا سامنے ہے تو اس کو بھوک لگی ہے، انسان کی فطرت ہے کہ پہلے اپنا پیٹ بھرے اور پھر دوسروں کا خیال کرے۔ فطرت ہے انسان کی، کوئی بھی چیز اس کے سامنے ہو وہ پہلے اپنی تمام چیزوں، اپنی ضروریات پوری کرتا ہے اور پھر بعد میں دیکھتا ہے دوسروں کے لیے۔ اس کو بھی ہم سخی کہتے ہیں۔ دنیا میں اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد بچی ہوئی چیزیں دوسروں میں تقسیم کرتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سخی کہتے ہیں۔ جبکہ میں نے دیکھا ہے، آپ سب کو بھی معلوم ہے، وہ تنہا ذات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ شدت کی بھوک کے بعد بھی اپنے پاس کوئی چیز موجود ہے جو پہلے دوسروں کا خیال کرنا، بعد میں پھر بچ جائے تو اپنا خیال کرنا۔ یہ عظیم انقلاب ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ اصحاب صفہ کے ساتھ افطار کرتے تھے۔ اصحاب صفہ کون ہیں جانتے ہیں آپ؟ یہ 70 صحابہ جو گھر سب چھوڑ کر کے آ گئے تھے میرے آقا کی بارگاہ میں۔ ان کے گھر نہیں تھے، یہ سارے رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے آئے تھے، یا تو ان کے گھروں والوں نے انہیں تکلیف دی تھی، انہیں اپنے گھروں سے نکالا تھا، جائیدادیں چھین لی تھی، ان کے گھروں پر قبضہ کیا تھا، مارا تھا، تکلیفیں دی تھی۔ وہ 70 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر پلتے تھے۔ مسجد نبوی میں ایک کٹا، ایک چبوترا بنایا گیا تھا، ایک چھپر ان کے سروں پر چھت کے قسم سے ڈال دیا گیا تھا۔ کھجور کے جو چھال ہوا کرتے، کھجور کے جو پتے ہوا کرتے، اس کی چھت تھی، اور اس کے نیچے یہ 70 صحابہ بیٹھا کرتے تھے۔ اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا تھا؟ جو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدقات پہنچتے تھے، ہدایا یا تحفے پہنچتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہی صحابہ کے درمیان وہ تقسیم کر دیتے تھے، ان کو کھلا پلا دیا کرتے تھے۔ انہی 70 صحابہ اکرام کو
جو غریب اور مسکین جس کو ہم دنیا میں کہتے ہیں، اس طرح کی کیفیات ان کے اوپر طاری تھیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ کا معمول تھا کہ ان صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر کے افطار کرتے تھے. کہیں ان کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے لیے پوری دنیا بچھا دی گئی ہے، آپ اپنے ساتھ اچھی اچھی چیزیں کھا رہے ہوں گے اور ہم غریب صحابہ جو بچ جاتا ہے وہ کھا لیتے ہوں گے. نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکل کر ان صحابہ کے درمیان میں بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ وہی کھاتے تھے جو وہ صحابہ کھا رہے ہیں. بلکہ ایک برتن میں دودھ اگر آتا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کو منہ لگا کر کے دے دیتے، سارے 70 صحابہ اس ایک پیالے سے افطار کر لیتے تھے. یہ کیفیت افطار کی رمضان المبارک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے صحابہ کی تھی. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، لیکن افطار اذان ہونے سے پہلے پہلے بیٹھے کس کے ساتھ ہیں؟ اصحاب صفہ کے ساتھ، غریب صحابہ کے ساتھ. سارے غریب صحابہ ہیں، اس کے باوجود اذان ہونے سے پہلے ایک بار اور پوچھ لیتے تھے کہ عائشہ باہر دیکھو کوئی ہے تو نہیں، کوئی باقی تو نہیں ہے جو دسترخوان پر نہیں آیا ہو. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیان کردہ ایک حدیث ہماری آنکھوں سے آنسو لاتی ہے. فرماتی ہیں کہ میں حجرے رسول میں کھڑی رہ کر دیکھتی تھی یہ افطار کا منظر. اللہ اکبر، وہ کیسا حسین منظر ہوتا ہوگا جب ارد گرد وہ ستارے جھرمٹ کی طرح صحابہ بیٹھے ہوں اور درمیان میں جگمگاتا ہوا آفتاب رسالت بیٹھا ہو. وہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افطاری میں مشغول. اذان سے چند منٹ پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ کی طرف مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں، حمیرہ، عائشہ باہر دیکھو کوئی بیٹھا تو نہیں، کوئی باقی تو نہیں. روزانہ ڈیوٹی تھی، آج میں نے جھانک کر کے دیکھا دور جنت البقیع کے پاس ایک درخت کے نیچے کوئی مسافر نظر آیا. کوئی مسافر اپنی سواری کو باندھ کر کے بیٹھا ہوا نظر آیا ہے. شام کا وقت ہے، اس کے چہرے پر گرد و غبار ہے، کپڑوں پر دھول کے آثار ہیں. اندر سے کہتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی تو دور بیٹھا ہوا دکھ رہا ہے کون یہ پتہ نہیں ہے، مدینے کا تو نہیں لگتا، باہر سے آیا ہوا دکھتا ہے. افطار میں چند لمحے باقی تھے، دسترخوان چھوڑ کر میرے آقا اٹھ گئے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے ہوئے اس جنت البقیع کے درخت تک گئے جہاں پر وہ مسافر اپنی سواری کو باندھ کر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا. حضور اس کے قریب گئے، جا کر کے پوچھتے، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ کہا بڑا لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں. سفر کی تھکان الگ تھی، چہرے پر گرد و غبار کے آثار الگ تھے. وہ بیٹھ رہا تھا. پوچھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ کھانے پینے کو ملا؟ اسی منزل کے لیے آیا ہے یا اس سے آگے بھی جانا ہے؟ کہا کھایا پیا نہیں ہو اور منزل یہی ہے، یہی پر آیا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر کے کہتے، چلو ہمارے دسترخوان پر ساتھ بیٹھ کر کے کچھ کھا پی لیا جائے. وہ ساتھ میں آیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیالہ جو دودھ پی رہے تھے وہ اسے دے دیا، اس مسافر کو. اس نے پیٹ بھر کر کے پی لیا. آج سارے صحابہ کھجور کی ایک گٹلی کو چوس کر سارے لوگوں نے افطار کر لیا. ایک کھجور پر ساروں کا افطار ہو گیا. اخیر میں وہ بندہ پوچھتا ہے، میری منزل یہ تھی، میں ایک شخص کو تلاش کرتے آیا ہوں جس کا بڑا چرچا میں نے سنا ہے، اس کا نام محمد ہے، وہ یہاں کہاں رہتا ہے؟ صحابہ کی آنکھیں بھیگ گئی. کہا جس نے تجھے سیراب کیا وہی محمد تو ہے، جس نے تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے منزل تک لایا وہی محمد تو ہے. عزیزان گرامی وقار، یہ رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ افطار کا وقت قریب ہو، ہمیں تو آس پاس والے نظر نہیں آتے. بھوک کی شدت میں لوگوں کے دماغ عرش پر ہوتے ہیں، آسمان پر ہوتے ہیں. جلال الگ ہوتا ہے، غصہ الگ ہوتا ہے. عزیزان گرامی، رمضان المبارک میں اس چیز کا بھی خیال کریں کہ پہلے میرے ہاتھ میں جو کھجور ہیں میں دوسرے کو دے دوں. میرے پاس اگر شربت کا گلاس آیا ہے پہلے میرے آس پاس بیٹھے ہوئے کو پلا دوں. اس کا ثواب آپ کو معلوم ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کریمہ سے یہ مفہوم وارد ہوتا ہے. فرمایا
तुम अकेले एक रोजा रख सकते हो लेकिन सवाब 70 का भी हासिल कर सकते हो। पूछा कैसे? कहा अगर तुमने अपनी खजूरों से दूसरों को इफ्तार कराया, उनके रोजे के बराबर भी सवाब अल्लाह तुम्हें अता करेगा। उसका सवाब उसके साथ है, उसका रोजा जाएगा नहीं, लेकिन उसके रोजे के बराबर का सवाब तुझे भी दिया जाएगा। क्यों ना हम दूसरों को भी इफ्तार कराए, बल्कि यहां सब साहब इस्तिताअत होंगे। गरीब और मिस्कीन को खिलाना जरूरी नहीं, हर एक को कोशिश ये किया जाए मेरी खजूर से वो इफ्तार करे, उसकी खजूर से मैं इफ्तार करूं, इसमें कोई मुजायका नहीं। मोहब्बतें बढ़ती हैं और रमजान यही तो हमें पैगाम लेकर के आता है कि हमारे दरमियान की जो नफरतों की दीवारें हैं, रमजान की ये मीठी खजूरों से खत्म हो जाए। हमारे दरमियान जो शकावत आई है, बदबख्ती आई है, रब तबारक व तआला इस रमजान की मिठास से उसे खत्म कर देगा। रमजानुल मुबारक में इफ्तार के लिए जमा हो, यकीनन आपके घर में बहुत नियामतें होती होंगी। मुझे मालूम है हमारे भी घर इफ्तारों में सजाए जाते हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये होता है कि घर में औरतों को खाने के लिए दिया जाए, उनका दस्तरखान बिछे, एक आध बार अपने अहलो अयाल के साथ इफ्तार कर लें, इसमें कोई मुजायका नहीं। मर्द हजरात कोशिश ये करें कि हमारी मोहब्बतें कायम हो, हमारे दस्तरखान सबके एक जा जमा हो, हम मस्जिदों में इफ्तार को आम करें। एतिकाफ का भी सवाब है और इफ्तार में यह है कि हम एक से दूसरे के रोजे को महसूस करेंगे और दूसरे का रोजा हमें एहसास दिलाएगा। बाकी हमारे घरों में कितने लोग रोजे से हैं, कौन किस हालत में गुजरा है, इसका एहसास नहीं होता। आपके दस्तरखान में कभी बहुत ही गरीब बैठा होगा, कभी कोई बहुत अमीर बैठा होगा, सारे लोगों को एक जगह ये रमजान ने जमा किया है। कहां का वो फर्क, मेरा स्टेटस अलग है, उसका स्टेटस अलग है, मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं, मैं उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं, सारे फर्क खत्म करो। जब मस्जिदों की सफों में मौला ताला ने हमारे शाने से शाना मिला दिया है, गरीब और फकीर और मिस्कीन को अमीरों के साथ, बादशाहों के साथ, इस्लाम यही तो है। आ गया आयन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों की जमी बोस हुई कौमे हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये इस्लाम है। यहां पर सारे लोगों को शाना बशाना खड़ा किया गया। दस्तरखान पर भी कभी ऐब महसूस ना करें मैं किसके साथ बैठा हूं। यकीनन सारे हम मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत के अदना गुलाम हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में एक ही रस्सी में जुड़े हुए हैं, हमें कोई तोड़े ना, हमें कोई खोले ना, इसलिए हम सब एक जा जमा होकर इफ्तार का एहतमाम करें। उसके अलावा दूसरों का ख्याल रखने की तैयारियां अभी से हमारे साथ हो। मेरे हाथ का शरबत कोई दूसरा पी ले, मेरे हाथ की खजूर कोई दूसरा खा ले, इस चीज का एहतमाम तुम्हारे अंदर इंफाक फी सबीलिल्लाह को पैदा करेगा, तुम्हारे अंदर सखावत का जज्बा लाएगा, तुम्हारे अंदर जानिसारी का जज्बा लाएगा। ये रमजान के अंदर बहुत सारी चेंजिंग ऐसी आती है जो सहाबा इकराम के वाकयात आप सुनते हैं, जंग के मौके पर जख्मी होकर के घिर गए हैं और उनकी रूह निकलने वाली है। एक सहाबी कहते मैं पानी लेकर के उनके करीब पहुंचा, उन्हें पानी पिला दूं, उनके मुंह के करीब कटोरी किया था, उनको एक दूसरे जख्मी सहाबी की आवाज आई कि वो अल-अतश कहकर पुकार रहे थे, हाय प्यास प्यास। ईमान आपको सच बात बताऊं कि मौत के करीब सबसे ज्यादा शिद्दत की चीज अगर कोई हमारे पास आती है तो प्यास है। वो सहाबी जो जख्मी होकर गिरे थे, ये पानी पिलाने वाले साहबी कहते हैं मैं पानी पिला रहा था, उन्होंने अपने होंठों से कटोरी हटा दी, कहा देखो मुझे किसी और की आवाज आ रही है, शायद उसको मेरे से ज्यादा हाजत है पानी की, उसे पिलाओ। ये पानी पिलाने वाले साहबी कहते हैं मैदान में मैं घूमते हुए जख्मियों को पानी पिलाने का ही काम करता था, दूसरे के पास पहुंचा तो एक तीसरे की आवाज आई, उन्होंने भी नहीं पिया, कहा उसे पिला के आओ, पहले उसे पिला के आओ। तीसरे के पास गया तो दम तक तोड़ चुके थे, पानी नहीं पिला सका। मैं सोचा वापस उन दो को पिलाऊं जिन्होंने अपने भाइयों के लिए मुंह से खटोरी हटाई थी। वापस आकर के देखा तो वो दोनों भी फौत हो चुके थे, दोनों की रूहें निकल चुकी थी। वो मशकेजा लेकर खड़े रहे साहबी, कौन सा मुआशरा मेरे आका ने पैदा किया था, कौन सा इनकलाब रसूल गिरामी वक़ात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पैदा किया था। मौत के वक्त भी वो पानी अगर कोई दूसरा ज्यादा हाजतमंद होता था तो हटा दिया करते थे। यहां मौत नहीं मेरे अजीजों, उसे भूख ही तो लगती है,
افطار کے وقت بھوک اور پیاس ہی تو ہوتی. صحابہ موت سے پہلے بھی پانی ہٹا دیا کرتے تھے. ہمارے اندر جذبہ یہ ہو. صبر، رمضان صبر سکھاتا ہے. صبر جتنا آ جائے اتنا تمہاری زندگی میں تبدیلیاں آتی چلی جائیں. میں نے یہ سارے کلمات رمضان کے آنے سے قبل ہی بیان کر دیے. تیاریوں میں لگ جاؤ. گناہوں کی زندگی ہے تو توبہ کر لو. اپنی روز مرہ کی زندگی ایکٹیویٹیز بدل ڈالو. اپنے چہرے سنوار لو. اپنے لباس سدھار لو. اپنے گھروں کے اندر بے حیائی کو ختم کرو. یہ تمام تر فلموں کو دیکھنا، ناچ گانے دیکھنا، سیریل، ٹی وی اور یہ تمام چیزوں کو رمضان کے آنے سے پہلے بند کر دو. پردے ڈھانک دو. گھروں کے اندر ان تمام ٹیلی ویژن پر پردے ڈھانک دو. ہاں، ضرورت کی چیزیں دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن شیطان سب کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. یہ 11 مہینے اور اس کا اثر رمضان میں بھی باقی رہ جاتا ہے. نفس امارہ تمہیں کنٹرول میں رکھنے نہیں دیتا. اس لیے جہاں سے برائیاں شروع ہوتی ہیں وہیں پر بند باندھ دیا جائے، یہ بہتر ہے. باقی سب کے اختیار میں نہیں کہ تلوار ہاتھ میں لے اور اچھے کام کے لیے استعمال کرے. بولنے کے لیے تو کہا جا سکتا ہے، لیکن سب کے لیے یہ بس کی بات نہیں. اس لیے گھروں کے ماحول کو تبدیل کرو. جو چیزیں ہوتی ہیں بچوں کو، اگر وہ بچے آپ سے گیم کھیلنے کی، انٹرنیٹ کے عادی ہیں تو یہ بہترین موقع ہے. انہیں اس چیز سے آزاد کروا سکتے ہو. دیکھیں، ہم نے اپنے تجربے کے طور پر دیکھا کئی لوگوں کے گٹکے، کئی لوگوں کے سگریٹ، بیڑیاں، یہ تمام چیزیں چھوڑنے کا انہیں موقع ملا. وہ کہتے ہیں گھنٹہ بھر ہم روک نہیں سکتے اپنے آپ کو، لیکن رمضان المبارک میں سحری سے لے کر افطار تک رکنا تو ہوتا ہے. یہ عادت ایسی ہو جاتی ہے. اگر اس عادت پر عید کے بعد بھی وہ عمل پیرا ہو گیا تو الحمدللہ اس سے یہ تمام بری چیزیں بھی ختم ہو جاتی، نکل جاتی. عزیزان گرامی، کسی بھی انسان کو ریہرسل کے طور پر یہ مہینہ بہت ہی کارآمد ہے، بہت ہی کارآمد ہے، مشق کے لیے بہت ہی بہتر ہے. اس لیے تبدیلیاں اپنے گھروں کے اندر بھی پیدا کریں. رب ذوالجلال ہمیں ماہ مبارک رمضان المبارک کی آمد سے پہلے آنکھوں کی حیا عطا فرما دے، زبان کی طہارت عطا فرما دے، ہمارے کانوں کو نغمات سے، برے فاحشات کلمات سے محفوظ فرما دے. کریم خدا رحم الراحمین ہمارے پیٹ کو حلال لقموں سے بھر دے، حرام روزیوں سے محفوظ فرمائے، ہاتھوں پیروں کی خطاؤں کو درگزر کر دے. کریم خدا ہم سب کو بے حیائی کے ماحول سے نکال کر حیا کا ماحول عطا فرما. ہم سب کے گھروں میں مولا شریعت مصطفیٰ کی بہاریں عطا فرما. خلاق العالمین، ہم رمضان کے بہت قریب آ چکے، لیکن یہ ہمارا یقین نہیں ہے کہ ہم رمضان دیکھ سکیں گے یا نہیں. اللہ تو اگر رحم فرما دے، اتنی زندگی دے دیا ہے، رمضان تک ہماری زندگی کو اور دراز فرما دے. اس کی سعادتیں اور برکتیں ہمیں ضرور اس ماہ مبارک اس زندگی میں عطا فرما دے. اور کریم خدا اگر ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان ہے، اس کے بعد ہم رمضان نہ دیکھ سکنے والے ہوں، مولا اسی رمضان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے، ہمارے مغفرت کا سامان بنا دے. کریم خدا رحم الراحمین ہم سب کو یکجا اتحاد اتفاق کی زندگی عطا فرما. مومنین جس طرح سے تیری مسجدوں میں ہاتھ جمع ہیں، ان کے دلوں کو بھی جمع فرما دے. کفار و مشرکین کے شر و فساد سے ہماری حفاظتیں فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.